بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور یعنی یہ اتحاد انتخابات سے پہلے لگتا ہے کہ یہ اتحاد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وفاقی وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، جب انہوں نے ایک پبلک جلسے میں جو انہوں نے ایک تھریڈ دی اور یہ کہا کہ جی جو سندھ کے سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے رقم مختص کرنی پڑے گی ورنہ پھر بجٹ پاس نہیں ہو پائے گا، یعنی بجٹ جو کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے جسے پاس کرانا، اس کے حوالے سے کہہ دیا گیا۔ تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے 25 ارب روپے جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فوری طور پہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کو تحفظات بھی ہوئے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو کوئی بات کرنی بھی تھی تو وہ میٹنگ میں کر لیتے، یا پھر وہ باضابطہ یعنی خود جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کر لیتے، لیکن پبلک میٹنگ میں اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ میں آتی ہیں۔ اس کا جواب کل دیا گیا شرجیل انعام میمن کی طرف سے، صوبائی وزیر برائے اطلاعات۔ انہوں نے کہا جی یہ تمام باتیں مختلف میٹنگز میں کی جا چکی تھیں، لیکن ان کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل رہے تھے، اس لیے مجبوراً جو ہے وہ پبلک فورم پہ یہ بات کی گئی۔ اگر میٹنگز میں اور تمام چیزوں میں یہ باتیں ہو جاتی تو پھر شاید پبلک فورم پہ یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اب اگلا وزیر اعظم جو ہے پاکستان کا وہ ہوں گے بلاول بھٹو زرداری، اور ساتھ ساتھ کل جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی جس طرح میئر کراچی کو منتخب کرایا گیا اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کو بھی منتخب کرائیں گے۔ اس پہ بڑی باتیں کی گئی، لیکن اس کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ دیا گیا کہ جس طرح الیکٹ ہو کے اور ووٹس لے کے میئر کراچی کو منتخب کرایا گیا، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کو بھی وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والے بلکہ عہدہ چھوڑنے والے لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ کل ان کا ایک انٹرویو نشر ہوا ایک نجی چینل سے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے، خاص طور پہ جو باتیں سامنے آئیں اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسد عمر جو ہیں وہ اختلاف رکھتے تھے مختلف چیزوں سے، پارٹی چیئرمین کی مختلف فیصلوں سے اختلاف رکھتے تھے، خاص طور پہ تناؤ کی سیاست نہیں چاہتے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے گفتگو نہیں کی، ان سے بات چیت نہیں کی، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، یعنی بے نتیجہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے تناؤ کی صورتحال تھی تو 9 مئی پھر یہ چیزیں ہو جانی تھیں، یہ پہلے سے وہ فورس ہی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں پہلے سے وارن کرتا چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی میں موجود ہیں اور پارٹی کا حصہ ہیں اور پارٹی چیئرمین کو فالو کرتے ہیں، ان کی تمام باتیں مانتے ہیں، لیکن دوسری جانب کل تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اسد عمر کی باتیں کنفیوژن پھیلا رہی ہیں، سچائی سے دور ہیں، اگر ان کو پارٹی سے اتنا ہی اختلاف تھا یا پارٹی چیئرمین کے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اس مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کے بجائے پہلے ہی ساتھ چھوڑتے۔ یہ تمام باتیں کی گئی ہیں، اور یہ اب بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں، پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایک پارٹی کی طرف سے جو کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی جانب سے بڑی ان کو آفرز آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جوائن کر لیں۔ اس کے علاوہ اسد عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن اب چونکہ جو حالات اس وقت ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑنا پڑ جائے۔ پھر -1 کی بھی بات کی گئی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی -1 صرف ایک ہی طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے کہ پارٹی چیئرمین خود اپنی منشا سے یہ -1 فارمولے پہ عمل کرائیں، یعنی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خود کہیں کہ جی میں مائنس ہونے جا رہا ہوں، آپ لوگ پارٹی چلائیں، میں سپورٹ کروں گا لیکن میں الیکشن نہیں لڑوں گا، تب جا کے تو کوئی -1 کا فارمولہ کامیاب ہو سکے گا، ادروائز ووٹ جو ہے بلے کا وہ 90% ووٹ پارٹی چیئرمین کا ہے۔ بہرحال ناظرین، تمام موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہونے جائے گا، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو پارٹی جو ہے وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے، جو خان صاحب کے قریبی لوگ تھے وہ تمام لوگ پارٹی کو یا تو پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں یا سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ لوگ منظر عام پہ آنے لگے ہیں۔ یعنی اس سے قبل بھی جو سابق رہنما ہیں
ہیں پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی, انہوں نے بھی ایک بیان دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فواد چودھری یا عمران اسماعیل یا علی زیدی جو کہ استحکام پارٹی کے اجلاس میں نظر ضرور آئے یا اس کے اعلان کے وقت نظر ضرور آئے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہے. ساتھ ساتھ اس وقت یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا سیاست کو خیر بات کہہ گئے ہیں, کیا حالات بہتر ہونے پہ وہ دوبارہ پارٹی میں شامل ہوں گے یا یہ پارٹی اسی طرح خان صاحب اکیلے ہی چلائیں گے؟ بہرحال ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب لائن پر ہیں, سابق رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے سینئر سیاستدان. السلام علیکم محمود مولوی صاحب, سر خوش آمدید کہتے ہیں. جی سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی اپنی کیا پوزیشن ہے, مطلب آپ سیاست میں ضرور ہیں لیکن کسی پارٹی سے وابستگی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ارے انشاءاللہ کسی نہ کسی پارٹی کو ڈیفینیٹلی جوائن کروں گا, مگر 1 یا 2 دن کے اندر ڈیسائڈ کر رہا ہوں. کئی آفرز ہیں, میں اس کو فائنلائز انشاءاللہ کل یا پرسوں میں کر رہا ہوں. سر آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی پرویز خٹک صاحب سے بات کریں گے, پرویز خٹک صاحب سے اسد عمر بھی بات کرنے جا رہے ہیں, کوششیں کی جا رہی ہے کہ وہ پارٹی نہ بنائیں, کیا کہتے ہیں آپ سے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیں پارٹی کیوں نہ بنائیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ دیکھنا ہے, دیکھیں ہر آدمی کا حق ہے پارٹی بنانے کا, اور جو حالت اور جس پوزیشن میں اس وقت پی ٹی آئی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ عوام کافی بددل ہو چکی ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ٹوٹلی اگینسٹ ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میرے خیال سے پارٹی بنانا جسٹیفائڈ ہے, اور نئی پارٹی بھی آئے گی, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا, کون جیتے گا. اور لیکن پرویز خٹک صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی 400 کی سیٹ جو ہے نا بلے کے بغیر نکل نہیں سکتی, یہ کل اسد عمر صاحب نے کہا ہے. دیکھیں اسد عمر صاحب نے کہا ہے, اب یہ دیکھیں یہ تو ازمپشنز ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ازیوم آ سکتا ہے, لیکن کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے دنیا میں ہوتا نہیں. اب کہتے تھے کہ جی فلانا نہیں ہوگا تو یہ پارٹی کیسے چلے گی. دیکھیں دنیا چلتی ہے, قائد اعظم چلے گئے, لوگ کہنے لگے ملک کیسے چلے گا, پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, بے نظیر صاحبہ جو ہے شہید ہو گئی, ٹھیک ہے نا, دنیا تو چلتی رہتی ہے. یہ تو میں تو ان چیزوں سے نہیں کرتا ہوں, آج ہمیں کل ہم نہیں ہوئیں گے, دنیا تو چلتی رہے گی اور پارٹی تو چلتی رہتی ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو کل باتیں کی گئیں جس پہ ایک باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, مجھے بتائیں واقعی کیا جو لوگ قریب تھے خان صاحب کے وہ اختلاف رکھتے تھے خان صاحب کے فیصلوں سے, ان کی پالیسیز سے؟ جی بالکل, بہت سے لوگ رکھتے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں اسد عمر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. بدقسمتی یہ ہے, جیسے میں پہلے بھی اپنے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, کسی بھی پارٹی میں ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں, اور لوگوں کو بولنے دیا جاتا نہیں ہے. آج سارے لوگ کھڑے ہیں پوچھ لیں کہ 80 سے 85% لوگ کہہ رہے تھے ہمیں جو ہے اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے, مگر ڈیسیشن وہی ہوا جو کہ ہیڈ چیئرمین صاحب نے کہا. اس کے بعد کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے, 95% 98% لوگوں نے کہا کہ نہیں توڑنی چاہیے, مگر کسی کی سنی نہیں گئی اور وہ توڑ دی گئی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. اگر ڈیموکریسی ہے لوگوں کی مطلب باتیں سنی جاتی, دیکھیں صرف ڈیموکریسی جو ہے ہم باہر جو ہے کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہونا چاہیے. میرا کہنا ہے پہلے پارٹی میں تو ڈیموکریسی لانا چاہیے, ساری پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں. اچھا سر اگر -1 ہو جاتا ہے, خان صاحب کی اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی -1 صرف ایک ہی طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے کہ خان صاحب خود جو ہیں وہ دستبردار ہو جائیں اور خود کہیں گے جی ٹھیک ہے میں مائنس ہو رہا ہوں, آپ لوگ پھر کیا آپ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے؟ نہیں, کم سے کم میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ڈیسیژن لیا ہے اور اس وقت جو ہے میں جس پارٹی کو بھی جوائن کروں گا تو میں فرم ڈیسیژن لوں گا. میں 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی عادت نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ, مگر دیکھیں جب آدمی ڈیسیژن لیتا ہے تو اچھا ہو یا برا ہو
डिसीजन लेना पड़ता। सर लेकिन आप समझते नहीं आपका फैसला एक ऐसे वक्त पे आया, पार्टी मुश्किल वक्त में थी और इस वक्त लोगों को मुश्किल से निकालना चाहिए था। माजी में भी इस किस्म के हालात मुख्तलिफ पार्टियों पे आते रहे, ये पहली दफ़ा नहीं है पाकिस्तान की सियासत में कि इस किस्म की जो चीज़ें मतलब चीज़ों से इस वक्त जिन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, माजी में भी मुख्तलिफ पार्टियाँ गुजरती रही हैं, लेकिन जो लोग उस पार्टी के साथ रहे हैं और मुश्किल से निकाला है वही उस पार्टी में और आगे आए हैं। आप नहीं समझते सर कि इस वक्त पार्टी को आपकी ज़रूरत थी? जब आपने पार्टी में अच्छा वक्त गुजारा है, आप माशाल्लाह एडवाइज़र रहे मैरीटाइम और दीगर उसकी बहरी उमूर के, और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एंजॉय करते रहे, तो अब जबकि ज़रा कठिन वक्त आया था तो पार्टी का साथ दिया जा सकता था। सर क्या कहेंगे? नहीं, आप देखें, मैं मुल्क का साथ दूं या पार्टी का साथ दूं? देखिए, मैं मुल्क, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ काम कर रही थी उस वक्त? बिल्कुल, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ ना। देखिए, मैं मुल्क और फौज के खिलाफ मैं किसी टॉक्स पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं बहुत वाज़ेह कह चुका हूँ। उस मेन वजह यह है कि मेरे हिसाब से अफ़वाज पाकिस्तान जो है एक रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क के लिए। अगर मैं इनको डिमोरलाइज करूँ, 14 के तस्वीरों को जलाऊँ और 14 को बुरा भला कहूँ, तो कम से कम मैं जो है अपने मौके पर बिल्कुल खड़ा हूँ कि मैं अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ। सर मैं आपसे एक न्यूट्रल बात पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि ये जो कहा जाता है कि जी कुछ लोग शामिल हो गए थे, जो खान साहब ने भी कहा एक दिन कबल अपने खिताब में कहा उन्होंने कि जी कुछ लोग शामिल हो गए थे जो हमारे नहीं थे और वो लोगों को भड़का के उस तरफ ले गए, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ना हमारा कोई आग लगाने का इरादा था, ना किसी तोड़ फोड़ का इरादा था, ये सिर्फ कुछ लोग हॉक्स जो है ना ये शामिल हुए और इन लोगों ने वर्गलाया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की चीज़ थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरा बिल्कुल लोग तो देखिए ना, जिन जगहों को तायुन किया गया था वो तो पार्टी ने तायुन किया था। अच्छा, आप कहते हैं कि जगहों का तायुन पार्टी ने, लेकिन सर जगहों के साथ साथ क्या जो कुछ सानिया 9 मई को हुआ इसका भी पार्टी ने फैसला किया था कि इस किस्म से करना है? देखिए, मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं जगहों का तायुन करूं और उसके बाद जो है लोगों को वहाँ पे भड़काया जाए मॉब को, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप सब्जी मंडी का तायुन करें और सब्जी वालों के खिलाफ आप जो है एहतजाज कर रहे हैं सब्जी मंडी के ऊपर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्जी की दुकानें मॉब हो तो लूटी जाएंगी नहीं जाएंगी? ठीक है। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि अब जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इलेक्शन होते देख रहे हैं आप मुल्क में या नहीं? मैं तो देखिए इलेक्शन होना चाहिए और मैं तो देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। और अक्टूबर में आप समझ इलेक्शन हो जाएंगे? एक्सटेंशन पे तो नहीं जाएगी असेंबली, क्या समझते हैं? जाना नहीं चाहिए, मगर मैं कुछ क्या, क्योंकि देखिए मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर जाना नहीं चाहिए। सर ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उस वक्त बड़े करीब थे यानी तमाम चीज़ों से, आप इस्लामाबाद में भी काफ़ी देर मौजूद रहे, मुझे बताइएगा सर कि क्या वाकई ये मुज़ाकरात का नाकाम होना इसकी वजह पीटीआई थी या हुकूमत थी? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हद तक पीटीआई ये थी कि 15 जुलाई तक अग्री कर गए थे जो मुज़ाकरात में कि जी 15 जुलाई को हम जो है इख्तियार छोड़ देते हैं। ये ना ये मुआहदे के अंदर चल रहा था कि 15 बजट दे के उसके बाद 15 जुलाई को असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो है अक्टूबर में सितंबर 15 अक्टूबर को इलेक्शन निकाल लेते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये चीज़ मान लेनी चाहिए थी? ये वजह में इसलिए मान लेनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। देखिए 2 महीने के लिए का फर्क क्या था, 2 महीने का, मगर अगर देखिए बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो ये सब हुआ ये ईगो और जिद के झगड़े में जो है हम यहाँ तक पहुँचे। सर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो आपके ख्याल में फिर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ सानिया 9 मई हुआ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती और ये चीज़ें होती। देखिए एक चीज़ आप देख लें कि अफवाद के खिलाफ माइंडसेट तो बनाया काफ़ी अरसे से जा रहा था, जब तक वर्बली जो है स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, फौज भी और जो है एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश देख रही थी, मगर जब आप अफवाज फौज के
اور اسٹیبلشمنٹ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ اس کا ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی دیکھیں گے. دیکھیں زبانی کلامی تو دوسری پارٹیز نے بھی کہتے رہے جو آپ بھی اگری کریں گے, اور پی ٹی آئی بھی کہتی رہی, اس کے اوپر تو میرے خیال سے کسی نے ایکشن نہیں لیا. مگر جب یہ ہوا کہ جلاؤ گھیراؤ کے اوپر شہدا کے جو ہے اسٹیچوز کو توڑا گیا, ان کی تصویروں کو جو ہے اس پہ جو ہے پیر رکھ کے چل رہے تھے, اس کے بعد این ایم عالم کے جہاز کا, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج خاموش بیٹھے رہے؟ تو اس کا تو اگر وہ اس وقت خاموش بیٹھے اور کچھ بھی نہ کریں تو پھر تو رسک آف گورنمنٹ آ جائے گی, پھر تو ہم جنگل کے قانون چلے جائیں گے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ استحکام پارٹی کا کوئی مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ویکیوم کے لیے استحکام پارٹی بھی آئی ہے, اور اس ویکیوم کو کوئی نہ کوئی تو فل کرے گا. اور دیکھیں استحکام پارٹی کو پہلی پارٹی تو نہیں ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی بنی, پی ایم ایل این بنی, پی ایم ایل کیو بنی, ٹھیک ہے نا, تحریک انصاف بنی, تو نئی پارٹی تو آنے کا کہ ٹی ایل پی بنی, ایل کیو ایم بنی. تو لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ نئی پارٹیز تو آتی ہیں, ہر آدمی ٹرائی کرتا ہے, کچھ پارٹیز چلتی ہے, کچھ آگے چلے جاتی ہیں, کچھ چھوٹی رہ جاتی ہیں. پرانی پارٹیز میں تو دیکھیں سوائے جماعت اسلامی اور مسلم لیگ, بالکل ٹھیک ہے نا, یہی تھی نا, باقی تو ساری پارٹیز بنتی چلے گئی. اگر آپ کو یاد ہو ایک بنا تھا تحریک استقلال بنا تھا, بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. تو اس میں کوئی چیز مطلب مذائقہ نہیں ہے, پارٹی بنانا ہر ایک کا حق ہے اور اس کو ٹرائی کرنا. اے این پی بنی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو بیان پچھلے دنوں آیا تھا کہ جی یہ فواد چودھری اور علی زیدی اور عمران اسماعیل یہ سب مطلب شریک ضرور ہو گئے, بس پریشر میں یا بغیر پریشر کے شریک ہو گئے, لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا پارٹی, بات درست ہے سر؟ دیکھیں میں نے بیان دیا تھا, مگر اس کی وجہ میں اب یہ چاہوں گا کہ میں اس کو بڑا کلیریفائی کر دوں جی کہ ہر آدمی اپنا بیان خود دے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے, کچھ نے نہیں کیا ہے. تو اب اگر دیکھیں نا اسٹیٹمنٹ, اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ہماری طرف سے بیان کیوں دیا, ہم نے تو جوائن کیا ہوا ہے, کچھ کہنے لگے ہم نے. تو میرے خیال سے ان سے پوچھا جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں تو پھر آپس میں دیکھیں سب میرے بہت اچھے دوست اور جاننے والے ہیں, میں کوئی خلش پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں. سر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر کورٹس نے ان کے خلاف کوئی چیز نکلا, ٹھیک ہے نا, تو دیکھیں گرفتاری تو پھر ہوتی ہے, اور سیاست میں گرفتاریاں تو بڑی نارمل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سینئر سیاستدان ہیں, سابق رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دراڑیں آتی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے. خاص طور پہ ایک طرف تو الیکشن اب قریب آتے جا رہے ہیں, اور دونوں پارٹیوں کا جو اتحاد تھا وہ ویسے بھی چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑنے تھے, اس لیے امید یہی کی جا رہی تھی کہ یہ جو اتحاد ہے یہ الیکشن کے قریب آتے آتے یہ آہستہ آہستہ اتحاد جو ہے نا یہ مقابلے میں بدل جائے گا. اور اب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, پبلکلی نظر آ رہی ہیں. اب مختلف رہنماؤں کی طرف سے بھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے بھی مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں, جس میں ایک دوسرے کے بیانات پہ رد عمل بھی دیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عزم ہے کہ اب اگلا وزیر اعظم جو ہے انہیں بنانا ہے, اور وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. بہرحال ناظرین, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران صاحب. السلام علیکم. اچھا, ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم دوبارہ رابطہ قائم کر رہے ہیں. تو ناظرین, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جب کہ الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں اور جو سیناریو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سکڑتی چلی جا رہی ہے, پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو الیکشن میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا, خاص طور پہ پنجاب سے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا.
جس طریقے سے وفاقی حکومت میں وہ یعنی گورننس جس طرح کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پائے ہیں. اس وجہ سے نون لیگ کو ووٹ لینے کے لیے جب وہ جائیں گے تو مشکلات کا سامنا ہوگا. ساتھ ساتھ نون لیگ میں پارٹی میں بھی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے بھی کچھ اختلافات چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے بہت سے فیصلے لندن میں کیے جائیں تاکہ پارٹی کو سنبھالا جائے. لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کراچی میں اپنا میئر منتخب کرانے میں کامیاب ہوئی ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ جی جب نیکسٹ الیکشنز ہوں گے تو اس میں ہر صورت جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کرایا جائے گا. لیکن اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور یہ کہا گیا کہ جی میئر کراچی کے چونکہ انتخاب میں کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر ہوئے تھے, جس کی وجہ سے مرتضی وہاب جو ہیں وہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کم از کم یہ طریقہ کار نہ ہو کہ کچھ لوگ غیر حاضر نہ ہوں, بلکہ جب بھی الیکشنز ہوں یا ووٹنگ کا عمل ہو تو اس میں تمام لوگ پریزنٹ ہوں. دوسری جانب اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ چونکہ ایک اپنے جو عزم تھا ان کا کہ جی ان کو میئرشپ چاہیے تھی, لیکن وہ ناکام ہوئے میئرشپ میں اور لینے میں, چونکہ ووٹنگ میں جو ان کے دعوے تھے اس حوالے سے اس حساب سے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے امیدوار جو تھے وہ نہیں پہنچ سکے, جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم کچھ بات کریں گے کراچی کے میئر مرتضی وہاب کے حوالے سے. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ کے ایم سی یعنی کراچی میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے گا, یعنی جو اختلافات ہیں انہیں بھلا کے اب کراچی کے عوام کے لیے کام کیا جائے گا. آج مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کیا, 3 نئے تزئین و آرائش کیے ہوئے جو باغات ہیں ان کا بھی افتتاح کیا گیا. ساتھ ساتھ ریسکیو سینٹر جو ہے اس کا دورہ کیا گیا, ہنگامی دورہ کیا گیا. پھر مختلف جگہوں پہ شاہراہوں کی مرمت کا بھی جائزہ لیا گیا. یعنی مرتضی وہاب نے آج سے باقاعدہ طور پہ اپنے کام کا آغاز کر دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر کراچی کو خوبصورت بنایا جائے گا, تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی, اور اس کام میں تمام جو دیگر پارٹیاں ہیں جو شاید یعنی جو نہ بھی جیت سکے اگر میئر کراچی کا الیکشن, تو پھر بھی ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. دوسری جانب میئر اور ڈپٹی میئر دونوں ایک یو سی سے الیکشن بھی لڑیں گے اور اس کے بعد وہاں سے کامیاب ہو گئے باقاعدہ طور پہ. جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت اس اپنی میئرشپ کو مضبوط کریں گے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کراچی میں چونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ 2 ڈسٹرکٹس میں بہت میجورٹی میں موجود ہے, تو وہاں کس طریقے سے کام کیا جائے گا, یا آپس کی کوارڈینیشن کیا ہوگی, جماعت اسلامی کا کیا لائے عمل ہوتا ہے, یہ بھی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا. بہرحال ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.